الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر نبی ہے نا وہ آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین ہے نا وہ آ رہے ہیں، دال نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین ہے نہ وہ آ رہے ہیں، ضاد نے کہا ضعیفوں کا باوا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر ہے نہ وہ آ رہے ہیں، با نے کہا ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عربی کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قوف نے کہا جس پر قرآن نازل ہوا ہے نا وہ آ رہے ہیں، چھوٹی کاف نے کہا کالی کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، یا نے کہا یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے عظمت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بولنے کی توفیق نصیب فرمائی اور آپ تمام کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی. اور دوسرا شکریہ جو ہے ہمارے سعید بھائی کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عاجز کو دعوت دی، اور یہاں یہ عاجز شنیوار کے دن 2 ہفتے پہلے میرے سب بیانات دے رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ دوسرا ہفتہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. تو خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے یہاں کے بستی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام آئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا قبول فرمائے اور ہمارا عمل کرنا کیا ہے قبول فرمائے، اور اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. کیا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے.
تو میں آپ کو جو ہے سیرت پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں. یہ سیرت ہے نا، سیرت کا عنوان بہت جو ہے بڑا وسیع. ہماری زندگی جو ہے نا سیرت کے مطابق ہونی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونی چاہیے. آج ہم جو ہے یہ کرکٹر کا وہ کرکٹر کا جو ہے پیپرز کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، اس کا پورا جو ہے نا بایو ڈیٹا پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے نوجوان کو یہ توفیق ہوئی کہ میں محمد کی سیرت پڑھوں. تو میں سیرت پر روشنی ڈالتے جاؤں گا، ذرا دھیان سے سنیے اور مختصر بات کر کے اب جو ہے انشاءاللہ ہم گھر چلے جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ سیرت جو ہے، سیرت کا آئندہ مہینہ کون سا ہے؟ زور سے بولے، پتا ہے کس کو؟ نوجوانوں کو پتا ہے؟ پتا ہے آئندہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. تو اس میں کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. میرے دماغ کے اندر 4-5 موضوع تھے، ٹاپک تھے کہ کس پر بات کروں، لیکن یہ ہے کہ ابھی دیکھا جائے تو ہمارے نوجوان اور ہم تمام لوگ سیرت کے اعتبار سے بہت پیچھے. ہم کو سیرت کا ایک ایک پہلو نہیں پتا کہ ہمارے حضور کہاں پیدا ہوئے، کس طرح ان کی زندگی کیا ہے. تو اس لیے ہم سیرت کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی والدہ اور اس کے گھر پر جو ہے تمام لوگ اس کو سیرپ پلاتے ہیں. وہ جو بوٹل آتے ہیں نا سیرپ کی بوٹل، کیوں اس کو پلاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بچہ اچھا ہو جائے. بچہ رو بھی رہا ہے لیکن پھر بھی امی ابو پلاتے ہیں کیونکہ بچہ اچھا ہو جائے. تو اس بوٹل کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے، کیا لکھا ہوا آتا ہے؟ شیک ول بیفور یوز. شیک ول بیفور یوز. یوز کرنے سے پہلے اس کو شیک کر لیا جائے، اس کو ہلا لیا جائے. جب اس کو ہلا لیا جائے گا تو بچے کو فائدہ ہوگا. تو اللہ رب العزت کے یہاں بھی سنت ہے، جب اللہ کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت پہلے اس کو شیک کرتے، اس کو جھنجھوڑتے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو اس میں 100% 100% اس میں کامیاب ہو گئے، اس میں سکسیسفل ہو گئے. تو پہلے آزمائش ہوئی پھر انعام ملا. تو اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے میرے ابراہیم، ہم تم کو پوری دنیا کا سردار بنائیں گے، ہم تم کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے. چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا، بیت اللہ کو، ہر غریب اور مسلمان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کو دے. اور ہمارے دل میں تمنا ہے کہ نہیں؟ تمنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ اس کی محبت ہر مسلمان کے گھر جو ہے دل میں، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو، اس کا اٹریکشن، اس کی جو محبت ڈال دے. جب اللہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا تو ہمارا دستور ہے، ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے، مزدور کو مزدوری کی اجرت دی جاتی ہے. کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے آیا، کوئی پلمبر آیا، کوئی گھر کا جو ہے دوسرا کوئی آیا تو ہم فوراً اس کو کیا کرتے ہیں؟ کام کرنے کے بعد پیسے دیتے ہیں. ایسا کوئی ہے کہ پیسے بغیر بیچ دیتا ہے؟ زور سے بولیے نا. نہیں، ایسا نہیں، ہم پیسے دیتے ہیں. اسی طرح رب کریم نے بھی فرمایا اے میرے ابراہیم تم مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، جو مانگنا وہ مانگ. اب ایک بات ذرا دھیان سے سننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، کیا؟ زور سے بولیے. دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، جو ہے آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور جو عمارت بنائی گئی، جو گھر بنایا گیا اس کا نام بیت اللہ، اور جس کتاب میں یہ واقعہ ذکر ہے اس کا نام کلام اللہ، اور جن کے لیے دعائیں کی گئی ان کا نام محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میں آپ سے دنیا کا کوئی مال و ملال نہیں مانگتا، اے اللہ میں آپ سے دنیا کا کوئی فضل و کمال نہیں مانگتا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم آپ مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے پروردگار میں آپ سے وہ ایک نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں صرف ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم میرے خزانے میں ایک نعمت کون سی ہے؟ اے اللہ میں آپ سے آمینہ کا لال مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ آمینہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگتا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور میں دنیا میں آ گیا۔ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کیا ہے؟ بھیج دیا۔ اب سیرت شروع ہوتی ہے، دھیان سے سننا۔ پہلا نمبر 1 پوائنٹ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پیدائش سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ یتیم ہو چکے تھے، آپ کو کوئی لینے والا نہیں تھا، آپ کی کوئی حفاظت کرنے والا، آپ کا کوئی نگران نہیں تھا۔ اور دوسری بات کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس ماں کے دل پر کیا صدمہ لگا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ کی والدہ کا نام بی بی آمینہ ہے۔ کیا نام ہے؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی آمینہ۔ ان جو ہے ابھی یہ 16 سال کی تھی اور وہ امید سے تھی، حمل سے تھی، اور ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ اور اس جو ہے عورت کا آپ دیکھیے کہ شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، پورا گھر پوری دنیا اس کے لیے تاریک اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، لیکن صدمے سے اور دل پر برداشت کر کے بڑا کیا۔ وہ وقت بھی گزر گیا۔ اب جن حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ جن میں مدت کے اندر میں حاملہ تھی، میں امید سے تھی، میں پریگننٹ تھی، وہ کہتی ہے میں عجیب و غریب باتیں دیکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں جب پانی بھرنے کے لیے باہر جاتی تھی تو راستے سے میرا گزر ہوتا تھا تو جو ہے درخت میرے سامنے جھک جاتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ اور دوسری بات کہ جب بی بی آمینہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب میں کسی ٹہنی کے پاس سے گزرتی تھی تو ٹہنیاں بھی میرے سامنے جھک جاتی تھی اور کہتی تھی السلام علیکم۔ اور بی بی آمینہ کہتی تھی میرے ساتھ عجیب و غریب باتیں پیش آتی تھی۔ وہ کہتی ہے میں جب زمزم کا پانی بھرنے کے لیے کنویں کے قریب جاتی تھی، زمزم کا پانی بھرنے کے لیے کنویں کے قریب جاتی تھی تو زمزم کا پانی بالکل اوپر آ جاتا تھا، کنویں کے بالکل اوپر آ جاتا تھا۔ اور ساتھ میں رہنے والی سہیلیاں کہتی تھی، ساتھ میں آتی تھی جاتی تھی تو کہتی تھی ساتھ میں سہیلیاں یہ کہتی تھی کہ اے آمینہ آپ ہم سے جدا مت ہونا، آپ ہمارے ساتھ ہی آنا، آپ ہمارے ساتھ ہی جانا۔ تو بی بی آمینہ نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ اے آمینہ جب آپ چلی جاتی ہو تو جو ہے یہ کنویں کا پانی، زمزم کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، اور جب آپ ہمارے ساتھ رہتی ہو تو زمزم کا پانی اوپر رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جو ہے برکتیں رکھی تھی۔ حضرت آمینہ کہتی تھی شاید میرے پیٹ کے اندر جو میرا محمد ہے اس کی یہ برکتیں ہیں۔ اور حمل کی جو مدت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے،
عورتوں کو الٹی ہوتی ہے، سرد درد ہوتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہے، لیکن بی بی آمینہ فرماتی ہے نہ مجھے کوئی سر درد ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی قے ہوئی، مجھے نہ کوئی الٹی ہوئی، نہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ مدت میرے لیے آسانی سے گزر گئی۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت تھی، بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کے اندر چراغ بھی نہیں تھا، میرا پورا گھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غربت کا عالم تو دیکھیے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد جو ہے کیسر و کسرا کے جو 12 گنگرے تھے، وہ فخر سے وہ بلند تھے، لوگ اس کو مانتے تھے، اللہ نے اس کو گرا دیا۔ اور ایران کا وہ آتش کدہ جہاں لوگ ہزاروں سالے سے اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو پوجتے تھے، وہ بھی اچانک بجھ گیا۔ اس سے امت کو یہ پیغام دینا تھا، اس میں مالداروں کو یہ پیغام دینا تھا کہ محمد جب دنیا میں آئے گا تو کفر مٹے گا اور توحید کی ہوائیں چلے گی۔ اس لیے ہمارے جماعت کے اندر یہی باتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی یہی تھا کہ جب میں دنیا میں آؤں گا تو تمام جو ہے سپر پاور طاقت جو نیست و نابود ہو جائے گی۔ پھر آگے دیکھیے کہ آسمان کے ستارے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، نمبر 1 کیا ہے؟ ولادت ہوئی تو کیا ہے؟ آپ کے والد کا سایہ، زور سے بولیے، معلوم تو چلے نا کہ سن رہے، ایسا تو نہیں کہ اسی کی ہوا کے اندر سب سو جا رہے، نہیں، دھیان سے سنیے، یہ بار بار ایسے موقع نہیں ملتے، بہت کم موقع ملتے ہیں، تو اس لیے دھیان سے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش قریب تھی، تو آسمان کی ستارے حضور کے سامنے کیا ہے؟ جھک گئے۔ اب تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں امت کو پیغام اور میسج دینا تھا۔ میسج یہ دینا تھا کہ اے زمین والو، کہ آسمان کی مخلوق اس بچے کے سامنے جھک رہی ہے، تم بھی جب ان کے سامنے جھکو گے، اللہ تمہیں انسانیت کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے، تمہیں اللہ تبارک و تعالی بلند کریں گے۔ بتایا گیا کہ جب جو ہے آسمان کے ستارے جھک گئے، اور جو ان کا اسٹوڈنٹ بنے گا، جو ان کی شاگردیت اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو زمین کا ستارہ بنائیں گے۔ آپ دیکھیں وہ باتیں پوری ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کیونکہ حضور کے زمانے میں کون تھا؟ صحابی تھے، صحابہ کرام تھے، حضور کی صحبت اختیار کی، اللہ نے ان کو کیا لقب سے نوازا، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی صفت بیان کی، صحابہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا تھا؟ جہاں بھی گئے وہاں لوگ خالی ہو گئے، جہاں بھی گئے جنگل خالی ہو گیا، وہاں کے شیر بھی خالی ہو گئے، وہاں کے جانور بھی خالی ہو گئے، جہاں گئے وہاں جو ہے تجارت کے ذریعے سے پورا دین پھیلایا۔ کیا وجہ تھی؟ قرآن ان کا جو ہے کی صفت بیان کرتا ہے، محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ ان کی صحابہ کی صفت بیان کی، یہ دین کے اندر کاروبار کرتے تھے، محنت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، دین کے اندر اللہ کی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، جہاد کرتے تھے، اور رات کے اندر قرآن کریم نے ان کا ذکر بیان کیا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے مانگتے تھے۔ صحابہ کی صفت، مانگنے والے بنو۔ کیا ہے؟
اللہ سے جو بھی پریشانی آ جائے اللہ سے مانگو. شاعر کہتا ہے ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا, لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. اس لیے اللہ کے سامنے مانگو. اس لیے جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تھا اور پوری دنیا کے اندر جہالت پھیلی ہوئی تھی, مولانا الیاس صاحب کا یہ ایک ہی شعر پڑھتے تھے. یہ شعر پڑھتے تھے, کسی کی شب سو کے کٹے, کسی کی شب رو کے کٹے, کسی کی شب سو کے کٹے, کسی کی شب کیا ہے رو کے کٹے, مگر الیاس کی نہ سو کے کٹے نہ رو کے کٹے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سو تو کیسے سو, رو تو کیسے رو, جہنم کی طرف ابتکا جا رہا ہے. دنیا کے اندر شرابی عام ہو رہے ہیں, زناکاری عام ہو رہی ہے, وہاں لوگ سود میں پھنسے ہوئے ہیں, لوگ جو ہے فرق بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مولانا الیاس صاحب کی یہ فکر تھی, یہ درد تھا, یہ کوڑن تھی, یہ طلب تھی, اللہ نے پوری دنیا کے اندر کام پھیلا دیا. اس لیے فکر تھی. صحابہ یہ صفت تھی. مولانا الیاس صاحب کو اللہ نے جو ہے مجدد بنایا. 100 سال کے اندر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے, اور مجدد جو ہوتا ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر سپر پاور ہوتا ہے. اس کی جو ہے دعوت کے اوپر جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے ایمان قبول کرتے ہیں. آپ دیکھو میوات کے کیسا علاقہ, میوات کا کے والے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے وہاں سے دین کا کام شروع کیا. اور آپ جو ہے افریقہ کے جنگل میں چلے جاؤ, آپ دیہاتوں میں چلے جاؤ, آپ کو جو ہے مولانا الیاس صاحب کی برکت کی وجہ سے تمام علماء کی فکر تو تمام علماء کی تھی, لیکن اللہ نے یہ کام کس پر کھولا, مولانا الیاس صاحب پر کھولا. اب یہ کہ ہماری بات کہاں چل رہی تھی, یہ بات چل رہی تھی کہ حضور نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, تم ان میں سے کسی بھی ایک کی پیروی کر لو گے تم راہ راست پر آ جاؤ گے, تمہیں اللہ جنت تک پہنچا دے گا. اور دوسرا پیغام ساتھ میں یہ بھی پیغام تھا ہم تمام کے لیے, اے زمین والو, اپنے آپ کو جو ہے مالدار کہنے والوں, اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھنے والے, ان کے بارے میں فرمایا کہ جب تم ان کے قدموں میں آ کر بیٹھیں گے اللہ تمہیں سرداری عطا فرمائیں گے. وہ بھی پیشین گئی پوری ہوئی. آپ دیکھیں اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا کیا مقام تھا, اسلام کے بعد اللہ نے ان کو کیا بنایا. حضرت عمر کو دیکھے, حضرت عثمان کو دیکھے, حضرت علی کو دیکھے. جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے حضرت ابوبکر کو صدیق بنایا, اللہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد عمر کو فاروق اعظم بنایا, اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے عثمان کو غنی بنایا, اللہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی کو شیر خدا بنایا. یہ برکت ہے. اسلام چاہتے ہیں ہم کامیابی کس میں ڈھونڈتے, پیسوں میں ڈھونڈتے. بھائی یہاں سے بھی کمانے والا ہو جائے, یہاں سے بھی ہو جاؤ, یہاں سے بھی لوٹ لوں, یہاں سے بھی کر لوں, وہ کر لوں, یہ کر لوں. کہاں کامیابی دین کے اندر ہے, محمد کے طریقے کے اندر, محمد کے راستے کے اندر دین ہے. ہماری بات یہ آگے چل رہی تھی, سیرت پر اصل موضوع ہے. میں بات کرنے جاؤں گا تو کہاں سے کہاں نکل جاؤں گا, اس لیے میں ٹاپک کو پکڑ کے رکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو کیا تھے, آپ یتیم ہو چکے تھے. نمبر 2, جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آسمان کے ستارے آپ کے سامنے جھک گئے تھے. اور خاص بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا, اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا. ہم غریبوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں, جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرے, اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا اور میری موت بھی مسکین ہونے کی حالت میں آئے, اور جب مرنے کے بعد میرا حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. اللہ اکبر کبیرہ. جو ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. حضور کے ساتھ ہمیں کیا ہے, کھڑا ہونا ہے. حضور کیا ہے, یتیموں کا والی, غریبوں کا مولا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدا ہوئے, ولادت ہوئی, تو سب سے پہلے بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میرا جو ہے بیٹا محمد الٹا سو گیا.
بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد جو ہے فوراً وہ ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا لیٹ گئے اور جب الٹے ہوئے فوراً انہوں نے اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ کیا۔ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑا پیغام تھا۔ کیا پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا کہ اے میری امت، اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے لوگوں، جب تمہارا نبی پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو سجدوں میں آ جاؤ، اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو حضور کے طریقوں میں جو ہے کامیابی ہے۔ آؤ میرے نوجوانوں، آقا کے دیوانے بن جاؤ، آقا کے طریقے کے اوپر چلنے والے بن جاؤ۔ جو ہے آپ چلے تو پتا چلے یہ تو آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے مولانا الیاس صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے غوث اعظم جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو خواجہ معین الدین خواجہ بایزید ہندوستانوی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو حضور کے طریقے کے مطابق گزارو۔ ہمارا رول ماڈل، ہمارا آئیڈیل تو کون ہے؟ یہ کرکٹر ہے۔ بومبے کے کرکٹروں کو چھوڑو، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولانا میرے بال آپ کو پتہ ہے کس کی طرح؟ پیچھے سے اتنی بڑی چوٹی نکال کر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ مولانا میرے بال سراج کی طرح۔ کون سراج؟ آپ کرکٹر ہے۔ ہمارے نوجوان اس کے پیچھے مت چلو، یہ تو ہے، یہ تمہاری آخرت کی بات تو بہت دور، تمہاری دنیا بھی نہیں بنائیں گے، تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے، ان کے پیچھے مت چلو، ان کے پیچھے اپنی زندگی کو کیوں برباد کرتے ہو؟ وہ تمہیں ملنے بھی نہیں آئیں گے، صرف ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ رات میں دیکھیں تو ہمارا نوجوان موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے اور پوری رات بھر کر سانگ سنتا ہے، گانا سنتا ہے، پوری رات جو ہے پکچر دیکھتا ہے، پوری رات نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا ہے۔ نوجوانوں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، اپنی زندگی کو آقا کے دیوانوں کے مطابق، آقا کے طریقوں کے مطابق گزارو۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اس لیے جوانوں آج کس سے جڑ جائیں گے؟ آج جو ہے ہم جماعتوں آئے، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھے، ان کے پاس دین سیکھے، علماء کی مجلس ہو تو بیٹھے، اس سے ہمیں زیادہ سبق ملے گا۔ آج ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ یہ بامبے کے کرکٹر، بامبے کے ہیروز ہمارے رول ماڈل ہے۔ یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیں گے، یہ تو ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جب تم آقا کے دیوانے کی طرف، علماء کی طرف چلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ بات یہ چل رہی تھی جب جو ہے ولادت ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الٹے ہو گئے۔ اچھا، عبد المطلب نے کہا کہ میں اس بچے کو جو ہے لے کر کہاں جاتا ہوں؟ میں بیت اللہ کے اندر لے کر جاتا ہوں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے آپ لے جاتے ہیں، ان کو تھوڑی پتا تھا یہ کل جا کر یہ ہستی رحمت للعالمین بننے والی ہے، یہ ہستی پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ جب جو ہے عبد المطلب کعبہ کے اندر لے جا رہے تھے، بیت اللہ کے اندر، راستے کے اندر کسی نے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا کہ یہ میرے بیٹے کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے۔ دوسرے نے کہا کس کا بچہ ہے؟ کہ میرے بیٹے کا بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے۔ جتنے لوگوں جو ملاقات ہوئی تمام تعریف کر رہے تھے، تمام نے محبت کی۔ جب عبد المطلب بیت اللہ سے باہر جو ہے اپنے گھر پر آئے، بی بی آمنہ سے کہا کہ میں نے ان کا نام سلیکٹ کر لیا، ان کا نام چوائس کر لیا۔ تو بی بی آمنہ نے فرمایا ان کا نام کیا؟ آپ نے ان کا نام کیا چوائس کیا؟ میں نے جس نے بھی دیکھا انہوں نے تعریف کی، لہذا میں نے محمد نام رکھ لیا۔ اور محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ دنیا میں محمد کے معنی کیا ہے؟ دنیا کے اندر محمد کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے، کسی اور دوسرے کی تعریف نہ کی جائے۔ اس کا نام محمد ہے۔ تمام لوگوں نے تعریف کی، پوری دنیا والوں نے اس وقت محبت جو ہے محمد بڑا پیغام دیا۔ اب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی۔ اب عرب کے یہاں ایک دستور تھا، عرب کے یہاں ایک رواج تھا، تو سنیے، عرب کے یہاں دستور تھا، دستور یہ تھا کہ
جو بچے پیدا ہوتے تھے تو پیدا ہونے کے بعد وہ دیہات کے اندر پرورش کے لیے بھیجتے تھے اپنے بچے کو. جیسے بچہ پرورش کرتا تھا اس لیے کہ دیہات کے اندر جب بچہ جاتا ہے تو وہاں اچھی خاصی زبان سیکھتا ہے. وہ تو اس زمانے کی بات ہے، ہمارے یہاں تو بچہ بگڑ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے مکہ جو ہے نا آنے جانے کی جگہ تھی، مسافروں کی جگہ تھی. مسافر لوگ آتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی بہاری ہے، کوئی گجراتی ہے، کوئی جو ہے مہاراشٹرین ہے، کوئی نہ جانے کیا، تمام لوگوں کی زبان مکس ہو. وہاں کیا ہے لوگ آتے تھے تو زبان مکس نہ ہو جائے، پیور عربی بولنے والا ہو جائے تو کیا ہے وہ اپنے بچے کو دیہات کے اندر چھوڑتے تھے، دیہات کے اندر پرورش کے لیے چھوڑتے تھے. تو طائف کے قریب ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام، وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو سعد. کیا نام؟ بنو سعد. حلیمہ سعد، اس میں 10 عورت نے آپس میں پلاننگ کی، ہم یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے وہاں مکہ مکرمہ جائے اور بچے کو لے کر آئے. اور وہاں جو ہے ایسا رواج تھا کہ بھائی جو بچے پیدا ہوتے تھے، پیدا ہونے کے بعد ان کو جو ہے جو ان کی پرورش کرتا ہے، جو بچے کے یہاں گود لیتا ہے تو اس کو پیسے دیے جاتے تھے. تو یہ تمام عورتیں جو ہے وہاں پہنچی کہ ہمیں کچھ پیسے ملیں گے، ہمارا گزران چل جائے گا. تو 9 عورتوں نے تو جو ہے اچھے جو ہے 9 عورتوں کے پاس تو خوبصورت اور بہترین جو ہے سواری تھی، بہترین ان کے پاس اونٹنی تھی جو تیز چلتی تھی. مگر ایک عورت تھی جس کے پاس جو ہے مضبوط سواری نہیں تھی، کمزور سواری تھی، ان کی سواری مضبوط نہیں تھی. تو تمام عورتیں انتظار کرتی تھی. اس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ جب چلتی تھی عورتیں انتظار کرتی تھی، وہ پیچھے ہو جاتی تھی. جب تک وہ جو آگے نہ آتی وہاں تک وہ جاتے نہیں تھے. اس طرح واپس جو ہے آگے آ جاتی تو واپس پیچھے ہو جاتی تھی. جب مکہ مکرمہ قریب آیا تو جیسے ہی مکہ مکرمہ قریب آیا تو ان 9 عورتوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے آپ ایسا کرنا کہ اب ہم چلے جاتے ہیں. ان 9 عورتوں نے کہا کہ ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ تمہاری سواریاں بہت کمزور ہے، تمہاری سواری بہت کمزور ہے، ہمیں جلدی جلدی مکہ مکرمہ پہنچنا ہے، آپ اجازت دے دیجئے. تو ابھی بھی جو ہے حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی. جب اجازت دے دی تو یہ تمام لوگ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ 9 کے 9 بچے مالدار تھے. سب تمام کے انہوں نے تمام جلدی جلدی بچے لے لی. اب کوئی بھی عورت آتی تھی بی بی آمینہ کے پاس اور یہ کہتی تھی کہ اس بچہ کا کون رکھوالا ہے؟ تو کہتے تھے اس کا باپ نہیں ہے، یہ فوت ہو چکا ہے، یتیم ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. تو وہ عورتیں چلی جاتی تھی. ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا تھا کچھ نہیں ہے، اس کا باپ ہوتا تو مجھے دیتا، کچھ نہیں ہے. تو جو ہے بی بی آمینہ کے دل پر صدمہ ہوتا، کاش کہ اس کا باپ زندہ ہوتا، اس کو لے جاتے پیسے ملتے. اس کے بعد جو ہے حلیمہ سعدیہ بھی آئی اور کہا کہ ایک ہی بچہ رہ گیا ہے. تو حلیمہ سعدیہ کا دل بھی جو ہے بڑا غمگین ہو گیا، وہ اس کا چہرہ مرجھایا. لیکن کیا ہے حلیمہ سعدیہ نے کہا چلو بچہ کا چہرہ تو دیکھ لوں. اس کا چہرہ؟ پوری کائنات کا سردار محمد رسول اللہ کا چہرہ تو میں دیکھ لوں. تو چہرہ دیکھا، کپڑا رکھا ہوا تھا تو کپڑے کو ہٹایا. کپڑے کے ہٹانے کے بعد بچہ جو ہے سویا ہوا تھا، آنکھ کھولی اور بی بی حلیمہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا. یہ مسکراہٹ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تو اپنا دل دے بیٹھی. اتنا خوبصورت مسکرا رہا تھا. تو اپنے دل کے اندر یہ سوچا کہ چلو مجھے پیسے تو نہیں ملیں گے لیکن بچے کی مسکراہٹ تو ملے گی. ابھی جو ہے بے اختیار بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. اتنے میں عبد المطلب آئے. وہ آپ کے دادا مطلب تھے. عبد المطلب نے لیا تو اتنے میں بات کر رہے تھے. حلیمہ سعدیہ نے ذرا دھیان سے سننا. حلیمہ سعدیہ کہنے لگی میں نے اتنا خوبصورت بچہ، میں جس علاقے میں رہتی ہوں گاؤں میں، علاقے میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. تو بی بی آمینہ کہنے لگی کہ میں تو شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے اتنا خوبصورت بچہ شہر میں نہیں دیکھا. پھر عبد المطلب نے کہا میں تو ملک در ملک کا سفر کرتا ہوں، ملکوں پھرتا ہوں، میں نے ایسا خوبصورت بچہ ملکوں میں نہیں دیکھا. اگر
जिब्रील अमीन होते, उनसे कमेंट पूछी जाए तो कमेंट में जवाब देंगे, मैंने इतना खूबसूरत बच्चा पूरी कायनात में नहीं देखा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाएंगे, ए हलीमा, तुम ऐसा कहती हो कि मैंने इतना खूबसूरत बच्चा गांव में नहीं देखा, और बीबी आमीना तुम ऐसा कहती हो कि तुमने इतना खूबसूरत बच्चा शहरों में नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब तुम ऐसा कहते हो मैंने इतना खूबसूरत बच्चा मुल्कों में नहीं देखा, और जिब्रील अमीन तुम ऐसा कहते हो मैंने इतना खूबसूरत बच्चा जो है मुल्क जो है पूरे जो है दुनिया में नहीं देखा। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएंगे, ए मेरे कौम, मैंने इतना खूबसूरत बच्चा पूरी मखलूक में नहीं देखा। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। अब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत, पूरी दुनिया में इनके जैसा खूबसूरत बच्चा दुनिया में कोई नहीं था। अब ये है कि जब बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद ये बात चल रही है कि अब इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा। तो मैंने अभी हलीमा सादिया परवरिश के लिए बच्चे को उठाने लगी, और जैसे ही बच्चे को उठाया तो वो कहने लगी कि हमारी जो ऊँटनी है वो मजबूत नहीं है, कमजोर है ऊँटनी, तो क्या करे। तो बीबी, तो उस शौहर था, उसका शौहर भी नेक था, उसके शौहर ने कहा ठीक है, हम जो है तवक्कुल वाला था, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला उसका शौहर था, बीबी हलीमा का। तो इन तमाम औरतों की जो नजर किस पर थी, उस उमरा और मालदार बच्चे पर थी, और हलीमा सादिया की निगाह अल्लाह पर थी, अल्लाह पर भरोसा करने वाली थी। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसको दुर्रे यतीम उसके गोद में अता फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, जो इससे पैगाम क्या मिलता है, हम अल्लाह पर भरोसा करेंगे, हम हर काम के अंदर अल्लाह से मदद चाहेंगे, हमारी गोद के अंदर अल्लाह अमीना का लाल भेज देगा। कदम कदम पर अल्लाह की मदद आएगी, कदम कदम पर नुसरत आएगी। हलीमा सादिया का जो शौहर था, वो शौहर कहने लगा कि अब इस बच्चे को कौन उठाए, इस बच्चे को कौन ले जाए, क्योंकि जो सवारी थी वो कमजोर हो चुकी थी। उस सवारी के ऊपर जैसे ही उसका शौहर बैठने गया तो वो सवारी उठ ही नहीं रही थी, उठ रही है तो बैठ नहीं रही है। इसी तरह उसको चक्कर खिला रहे हैं, बार बार उसको उठाया जा रहा है, नहीं उठ रहा है। उसका शौहर आगे बैठा हुआ था, हलीमा सादिया पीछे बैठी हुई थी। हलीमा सादिया पीछे बच्चे को लेकर बैठी थी। उसके शौहर ने सोचा क्या वजह है, तो उसके शौहर ने कहा अच्छा इसको आगे बिठा लिया जाए। इसका क्या है, उसको आगे बिठा लिया जाए। जैसे ही मोहम्मद को आगे बिठाया, ऊँटनी खड़ी हो गई, और पहले जो है कमजोर तेज नहीं चलती थी, वो अब तेज चलती चलती चलने लगी, फास्ट चलने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मोहम्मद की बरकत थी। तारीख के अंदर पहले भी थोड़ी बस एक बात कहकर, एक किस्सा कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ, और क्या पैगाम देना है वो बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। जैसे ही तारीख के अंदर पहले ने जो जितने भी बच्चे पैदा हुए, माओं ने उनके लिए दुआएं दी। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, उनकी माँ ने दुआओं के साथ उनको रुखसत किया। वापस जब बच्चा पैदा हुआ तो कलीमुल्लाह पैदा हुआ। हजरत बीबी जो है हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब जो है इसका बच्चा पैदा हुआ, इस्माइल ज़बीहुल्लाह कुर्बान करने के लिए इस्माइल को तैयार किया। जब वापस लौट कर आया तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैदा हुआ। और यहाँ मोहम्मद है, यहाँ उसकी वालिदा दुआ कर कर उनको रुखसत कर रही है। क्या पता था आगे जाकर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने वाला है। इसलिए जवानों, ये हमारी सीरत हुई,
ہمیں اس سے بہت سارے سبق ملتے ہیں. پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے بھروسہ کرنا ہو تو کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر. ابھی بات کہی گئی کہ جیسے تمام عورتوں نے بھروسہ کس پر کیا تھا؟ مالداروں پر بھروسہ، مالداروں کے جو ہے بچوں پر بھروسہ کیا تھا. اللہ نے ان کو ان کے حوالے کر دیا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھولتا ہے، اللہ کام بنا دیتا ہے. تو جو ہے ہم آخرت کی فکر کریں. جتنی آخرت کی فکر کریں گے، جتنی ہم جو ہے ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا یقین بنے گا، ہمارا توکل بنے گا، اللہ پر ہمارا بھروسہ بنے گا. جب اللہ کا یقین ہمارے دل کے اندر آئے گا، ہم اللہ سے مانگنے والے ہوں گے. جب کوئی بھی پریشانی آ جائے اللہ سے مانگو، کوئی بھی پریشانی آ جائے اللہ سے مانگو. آپ تمام کی اللہ دعا قبول کرے گا. اللہ سے مانگو، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑو، اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے مضبوط تعلق کو جوڑو. اللہ سارے تمہارے لیے راستہ کھولتا چلا جائے گا. اب یہ ہے آگے کہ جب بی بی آمینہ نے بچے کو رخصت کیا، حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ بچے کو لے کر جا رہی ہے. بچے کو گھر پر لے کر جا کر پہنچی. یہ سواری پہلے کمزور تھی، اتنی تیز ہو گئی کہ جو عورتیں جلدی نکل چکی تھی، جو عورتیں اپنے سواری کو لے کر آگے نکل چکی تھی، راستے میں ملی اور ان سے بھی آگے وہ سواری جو ہے چلتی چلی گئی اور وہاں پہنچ گئی جس مقام پر جانا تھا طائف. وہاں اپنے گھر پہنچے. جب جیسے ہی گھر میں پہنچے تو وہاں بکری کا دودھ، بکری کمزور ہو گئی تھی، بکری بوڑھی ہو گئی تھی، ان کی جو تھن کے اندر کیا ہے دودھ نہیں تھا. جیسے ہی محمد کا قدم جو ہے گھر میں پڑا، تھنوں کے اندر دودھ آ گیا اور سب پینے لگی. پھر جو ہے پہلے تو وہ برابر پیتی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی گھر پر تو کوئی کھانا اچھا نہیں تھا، تو پتلی دبلی تھی حلیمہ سعدیہ. پھر اللہ نے اس کو جو ہے طاقتور بنایا اور حلیمہ سعدیہ کہنے لگی جب میں محمد کو دودھ پلاتی تھی تو ایک سائیڈ کا جو ہے محمد جو ہے دودھ پیتے تھے اور ایک سائیڈ کا جو ہے دودھ نہیں پیتے تھے. کیا پتا ہمارے لیے سبق تھا. یہ سبق کیا تھا؟ سبق یہ تھا کہ کل جا کر یہ انصاف قائم کرنے والا ہے، انصافوں کا امام بننے والا ہے. اس لیے ایک ہی سائیڈ کا جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے. میرے نوجوانوں، یہاں پر جتنے بھی رہنے والے ہیں حضور کے طریقوں کو اپناؤ. حضور کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ حضور کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے اور حضور کے علاوہ میں تمام کے اندر کیا ہے؟ ناکامی ہے. اس لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے. یہ سیرت تو بہت لمبی ہے، ہم سنتے چلے جائیں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے نکل جائیں گے. بس مختصر آگے کر کے یہ ہے جب حضور پیدا ہوئے، جب یہ بڑے ہو گئے 40 سال کے ہوئے، ان کو نبوت ملی. جیسے ہی نبوت ملی حضور نے دعوت دی. پہلے تو آپ کا لقب تھا صادق و امین، آپ بہت سچے تھے. لیکن جب جیسے ہی جو ہے دعوت دینے کی، مکہ کی گلیوں میں آپ دعوت دیتے تھے، آپ کو لوگ مارتے تھے، آپ کو لوگ پیٹتے تھے. ایک وقت وہ آیا جو ہے طائف کے موقع پر ہمارے حضور کو لہو لہان کر دیا. اتنا مارا کہ جو ہے وہاں بنو ثقیف کے لوگوں نے ہمارے حضور کا خیال نہیں رکھا. کیا پتا کہ یہ کل جا کر اتنا بڑا کام کرنے والے ہیں، اتنا بڑا یہ دنیا کے اندر کام کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو طائف میں مارا گیا، پیٹا گیا. اس لیے نوجوانوں اپنی جو ہے چہرے کے اوپر سنت کو سجا لو. جب ہم آقا کے پاس پہنچے، ہمارے پاس کچھ عمل نہیں ہے، ایک عمل ہے. جب آقا کے پاس ہم جائیں گے، حضور کا چہرہ ہمارا چہرہ حضور دیکھیں گے اور کہیں گے تو کیا لے کر آیا ہے؟ ہم کہیں گے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں. جب ہماری داڑھی ہوگی حضور دیکھیں گے ہاں یہ تو میرا امتی ہے، اللہ اسی پر ہماری بخشش فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو نقل بھی چل جاتی ہے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان پر عذاب آیا، قوم کے اوپر عذاب آیا. حضور نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیس کے اندر جو سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے جو ہے وہ لباس پہنے تھے، ان کا طریقہ اور ان کا لباس پہنا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں ان کو بھی عذاب دینا چاہتا تھا،
میں ان کو بھی سب سے زیادہ انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن یہ موسیٰ یہ تیری شکل بنا کر آئے تھے، مجھے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے موسیٰ کی طرح اس نے شکل بنائی، میں اس کو عذاب دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم تو حضور کی امت ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، کیا اللہ ہمیں ضائع کرے گا؟ اس لیے جوانوں جو ہے چہرے پر داڑھی رکھو، آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لے گی، آپ کو بہت ساری جو ہے خرابیوں سے بچا لے گی۔ اس لیے ایک ہی گزارش ہے کہ ہم جو ہے آقا کے دیوانے بن جائے، آقا کے طریقے کو اپنائے، حضور کی زندگی کو پڑھے، ہمارا جو ہے طور و طریق پتہ چلے کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو حضور کا کیا عالم ہوگا، ہمیں دیکھنے سے پتہ چل جائے یہ تو کیا ہے، ہمارا جو ہے یہ تو حضور کا ماننے والا ہے، محمد کا غلام ہے۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم محمد کے دیوانے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لیکن اگر ہمیں پوچھا جائے، ہمارے نوجوان کو پوچھا جائے کہ ہمارے حضور کے بیٹے کتنے تھے، وہ ہمارے نوجوان نہیں بتا پائے گا۔ اگر ہمارے نوجوان کو یہ پوچھ لیا جائے ہمارے حضور کی بیٹی کتنی تھی، وہ نہیں پتا۔ جب ہمارے نوجوان کو یہ پوچھ لیا جائے ہمارے حضور کہاں پیدا ہوئے تھے، وہ نہیں بتا پائے گا۔ ہمارے نوجوان کو یہ پوچھ لیا جائے ہمارے حضور مکہ میں کتنے سال رہے تھے، مدینہ میں کتنے سال رہے تھے، ہمارا نوجوان بتا نہیں پائے گا۔ ابھی ہمارے نوجوان کو کرکٹر کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ بتائے گا کہ فلاں نے سینچری ماری تھی، فلاں 0 پر آؤٹ ہوا تھا، فلاں نے 100 رن بنائے تھے، فلاں نے اتنے مارے تھے، لیکن ہمارے نوجوان کو یہ نہیں پتا۔ افسوس کرنے کا مقام ہے، ہم ہمارے دل میں سوچے، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم ہمارے دل میں سوچے کہ ہم کتنے حضور کے دیوانے ہیں، ہم کتنے حضور کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کی محبت ہمارے دل میں بھر دے۔ یہ ٹاپک ہی ایسا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے باتیں نہیں نکلتی ہے، لیکن ایک ہی بات ہے، ایک ہی میسج اور پیغام یہ ہے کہ ہم طریقے کو اپنا لیں۔ آپ اللہ تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ نہ بنے۔ اسی لیے کلمہ کا پورا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ تو ہے لیکن دوسرے ملک جانا ہے تو ویزا چاہیے، تو جنت میں جانا ہوگا تو کیا چاہیے؟ محمد کا جو ہے اسٹیمپ پیپر چاہیے۔ اس لیے ابھی سے ہم فکر کریں، آئندہ مہینے ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے ہمارے پروگرام ہوں گے۔ کیا ہے؟ بہت سارے ہمارے پروگرام ہوں گے جو ہے یہاں پر خالی پور اماوڑی کے اندر بھی اسٹیج پروگرام رکھا گیا ہے، وہاں ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے پروگرام رکھے گئے۔ آپ وہاں پہنچے، جتنے بھی ہے وہاں پہنچے، سنیں، ہم یہی موقع ہوتا ہے، ہمیں پتہ تو چل جائے گا۔ ہم ہمارے نوجوان یہ تو فکر کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں کھانے جانا ہے، ہمیں یہاں چائے پینی، کہاں چائے اچھی بنتی ہے، فوراً ہمارے نوجوان کو کھانا کہاں اچھا ملتا ہے، ڈومس گھومنے جائیں گے، رنگ روڈ گھومنے جائیں گے۔ لیکن ہمارے نوجوان ایک کیا ہے، ایک دن ایسا بھی طے کرے کہ ہم چلو ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمارے حضور کی جو ہے ہمیں سیرت بتاؤ، ہمارے حضور کا چلنا بتاؤ، ہمارا حضور کا بیٹھنا بتاؤ، ہمارے حضور کے جو ہے اخلاق بتاؤ، ہمارے حضور کا جو ہے طور و طریق بتاؤ۔ یہ جب فکر پیدا ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر پکا جو ہے محمد کا جو ہے کیا ہے عشق بھرا ہے۔ یہ عشق بہت بڑی چیز ہے، حضور سے ہم کیا ہے محبت کرتے ہیں، ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو کیا ربیع الاول کے مہینے میں کیا ہے ہمارے حضور کا عشق ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی جو ہے باقی دن کیا؟ اس وقت ہم غم بھی مناتے ہیں، ماتم بھی بناتے ہیں، پورے سال ہم کیا ہے حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اور جو ہے تھوڑی دیر لائٹ کو بند کر لیں اور ہم جو ہے تھوڑی دیر مراقبہ اور ذکر کر لیں گے۔ سب لائٹیں بند کرو۔ بس یہ جو لائٹ اس لیے بند کرائی جاتی ہے تاکہ ہمیں موت کی یاد آئے۔ کس کی یاد آئے؟ موت کی یاد آئے۔ ایک وقت آنے والا ہے جوان تمام لوگ، ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے قبر کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہوگی، کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہاں تو کیا ہے ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے۔
اپنی گردن کو جھکائے، ایک دوسرے کو نہ دیکھے. کوئی ہماری قبر میں آنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری قبر کے اندر حساب دینے والا نہیں ہے. ہماری قبر کے اندر ہمارے اعمال کا حساب دینا ہے. اپنی گردن کو لیفٹ سائڈ جو ہے جھکائیے. وہاں جو دل ہوتا ہے پوری گردن کو جھکا کر یہ تصور کرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 کہہ رہا ہے. ایک وقت آنے والا ہے کہ جو ہے ہمارے جسم سے لباس کو اتار لیا جائے گا اور کفن پہنا دیا جائے گا. ہم سوچے کیا پتا کہ جو ہے دکان کے اندر، بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر میرا کفن آ چکا ہے، تھوڑی پتا ہے. ہم سوچے کہ ایک ہی صف کے اندر جو ہے گزشتہ سال نماز پڑھنے والے تھے، اس سال نہیں ہے. ہم سب کو موت آنی ہے، موت اٹل حقیقت ہے. بے شک سب کے پاس آنی ہے. مالداروں کے پاس بھی آئی، غریبوں کے پاس بھی آئی، ہمارے بزرگ کے پاس بھی آئی. تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہے؟ ہم سوچے ہم آخرت کو بھول چکے ہیں. ہم بس دنیا دنیا، صبح ہوتی ہے پیسے، شام ہوتے ہیں پیسے. ارے نوجوان، ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے تجھے قبر میں لٹا دیا جائے گا. اس وقت تو کیا کرے گا؟ اس وقت تیرے پاس تو تیرے نہ ماں باپ ہوگے، نہ تیرے اولاد ہوگی، نہ تیرے بیوی بچے ہوں گے. اس وقت تیرے اعمال کام آئیں گے. ایک وقت آنے والا ہے جوانوں، تمام بزرگوں یہ سوچو. کبھی تو لوگ ہم خود غسل کر رہے، ایک وقت آنے والا ہے لوگ ہمیں غسل دیں گے. ہمارے اعمال کھوٹے ہوں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ ہم تھوڑی فکر کریں، میرے نوجوانوں فکر کرے کہ اللہ کے یہاں مجھے جانا ہے، پتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے. جوانی میں موت آ جاتی ہے لوگوں کی. جوان چلا گیا، بوڑھا بھی چلا گیا. کورونا میں دیکھ لے کتنے جوان چلے گئے، کتنے بوڑھے چلے گئے. جو ہے ماں سسکتی رہ گئی، ماں روتی رہ گئی، لیکن بچہ چلا گیا. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، موت آنی ہے. فرش مخمل پہ سونے والوں، قبر میں جا کے سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. اللہ سے اپنا تعلق جوڑے. کیا پتا اللہ اسی مجلس میں ہماری مغفرت فرما دے، اسی مجلس میں ہماری کیا دعائیں قبول کر لے، ہماری تقدیر بدل دے. اس لیے اللہ سے جتنا دل لگا کر مانگیں گے، جتنا اللہ سے اپنا تعلق اور اللہ سے سوچیں کہ اللہ بہت گناہ ہو چکے، لوگوں کو ستایا، لوگوں کے سامنے برا بھلا کہا، میں نے لوگوں کے سامنے جو ہے ڈنڈی ماری، لوگوں کے سامنے جو ہے جوا کھیلا، شراب پی، زنا کیے، سب کچھ پتا ہے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو معاف کر دے. ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، تیرے سامنے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. بس اللہ کے سامنے اپنی طلب دکھاؤ، اپنی تڑپ دکھاؤ. اللہ ابھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ یہ نہیں کہیں گے ابھی تک تو کہاں گیا تھا، آجا. اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ تو بڑے کریم ہے، ستر العیوب ہے. ارے اللہ نوجوان، اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ بنی اسرائیل کی زانیہ ایک فاحشہ عورت تھی. اس نے پوری زندگی زنا کیا، لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ نے مغفرت فرما دی. ابھی مغفرت کے ہم بھیک مانگے. کوئی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے اور کوئی بڑی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے. اس لیے ہم سب کو موت آنی ہے. بس ہم سوچے ہم گناہ کرتے نہیں شرماتے.
کھانا کھانے میں نہیں شرماتے, ہم جو ہے جھوٹ بولنے میں نہیں شرماتے, غیبت کرنے میں نہیں شرماتے, اللہ کے ناراض کرنے میں نہیں شرماتے, نمازیں چھوڑتے ہیں. ہم جو ہے گناہ, جب ہمارا بچہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں میرا بچہ کھڑا ہوا ہے, ارے یہ باتیں مت کر, میرا بچہ سن رہا ہے. شرم آتی ہے جب تنہائی میں جاتا ہے, لوگوں کے سامنے سے الگ ہو کر کمرے میں جاتا ہے اور الگ الگ غلط چیزیں دیکھتا ہے. کیا تو نے نوجوان اللہ کو اتنا تو نے گرا دیا, تو نے اللہ کو اتنا کمتر سمجھ لیا, اللہ کو تو نے اتنا کمتر سمجھ لیا, چھوٹے بچے سے زیادہ تو نے کمتر سمجھ لیا. چھوٹا بچے کے سامنے تو باپ شرماتا ہے, میرا بیٹا دیکھ رہا ہے, میرا جو بھتیجا دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ اکبر کبیرہ, اکیلے ہوتے اللہ سے نہیں شرماتے. وہ تو رحمت للعالمین ہے, وہ تو کیا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ کیا ہے, قیامت کے دن پکڑ نہ لے اللہ, اللہ کے عذاب سے ہم دعا مانگے, اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. جو ہے اللہ سے یہ دعا کرتے رہے, اللہ میں نے پوری زندگی کھوٹے اعمال کیے ہیں, یا اللہ کھوٹے اعمال کا لے کر آیا ہوں, قبول کر لے. بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ مانگ لے, یا اللہ میں تو حضور کا امت ہی, اس کے صدقے زبر میں مجھے معاف کر دے. ایک بزرگ جو ہے دکان کے اندر جتنے بھی گراہک آتے تھے تو کھوٹے سکے لے لیتے تھے. لوگ کہتے ارے آپ تو کھوٹے سکے لے لیتے ہو, یہ تو کچھ کام نہیں آئیں گے. تو وہ بزرگ, وہ چچا کیا کرتے تھے کہ میں اس لیے کھوٹے سکے لے لیتا ہوں کہ اللہ کے سامنے کہہ دوں, اللہ لوگ کہتے کھوٹے سکے لے رہا, اللہ میرے کھوٹے اعمال ہے وہ قبول کر لے. میرے پاس تو کوئی اعمال نہیں ہے, بس اللہ تو ہے اور تیرا رسول ہے, اسی کا امتی ہوں, مجھے مغفرت کر دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے. اے اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے, یہ گناہ ہمارے ماں باپ کے سامنے آ جائے تو ہمیں گھر سے نکال دیں گے, ہمارے یہ گناہ لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے تو ہمیں کھڑا رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں, ہمارا جینا حرام ہو جائے گا. لیکن میرے پیارے رب آپ تو ستار العیوب ہیں, عیبوں کو چھپانے والے ہیں. کبھی بھی آپ نے مسجد میں آ کر یہ نہیں کہا تو یہ گناہ کر کے آیا ہے, تو زنا کر کے آیا ہے, تو چوری کر کے آیا ہے, تو یہ کر کے آیا ہے. اللہ اے اللہ ہمارے پردے کو چھپائے رکھنا. اللہ کل قیامت کے دن حضور کے سامنے بھی, اللہ حضور کے سامنے اگر ہمارے پردے کھل جائیں گے, حضور کہیں گے میرا جو ہے رونا, میری قربانی, میرے طائف کا سفر مجھے لہو لہان کر دیا, مجھے مارا گیا, مجھے پیٹا گیا, بچوں کو یتیم کر دیا, نواسوں کو جو ہے نیزوں پر چڑھا دیا, بس تم نے مجھے یہ سلا دیا. حضور کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم سوچے, اب تھوڑا سوچے. دل مہموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. میرا ظاہر سور جائے الہی, تے میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے, اگر رونا آ جائے تو رو لیجئے. ایک جو ہے آنسو, یہ جو ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. اللہ کو رونے والا بندہ بڑا پسند ہے.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میرے پیارے رب، ہم ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں دل کے نہایت گندے ہیں، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ اے اللہ، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ اے اللہ، آپ ہی تو ہمارے رب ہے، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم پوری دنیا کے دھتکارے ہوئے ہیں، اللہ ہمارا جو ہے کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہمارے ہیں۔ آپ نہ روٹھیے، آپ ہمارے ہو جائیے۔ اللہ، برے دن سے، برے رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ پورا مجمع تیرے سامنے آیا ہوا ہے، اللہ تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اے اللہ، یہ تو تیرے دین کے نام پر جمع ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، یہ تجھ سے اپنی محبت مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ محبت میں آئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تمام تجھ سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت کے صدقے میں تو معاف کر دے، مغفرت فرما دے، تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے رب، معاف کر دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ اللہ، یہ زمین کا تیور بتا رہا ہے آپ ناراض ہے، آسمان کا تیور بتا رہا ہے آپ ناراض ہے۔ اللہ جی، راضی ہو جائیے نا، آپ راضی ہو جائیے نا، آپ راضی ہو جائیے نا، ہم آپ کو بلانے آئے ہیں، آ جائیے اللہ، آ جائیے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک رحمت کی نگاہ اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، بس ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ تیرا ایک کرم کی بات ہے، تیرا ایک کرم میری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہم تمام کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم تمام کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن رشتہ داروں کی کامل مغفرت فرما، پوری دنیا کے قبرستان میں جتنے لوگ سوئے ہوئے تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم کو تو موت سے ڈر لگنے لگی ہے، جس کے پاس بھی جاتے ہیں مولانا موت کی بات مت کرو، اللہ اکبر کبیرہ، موت تو جو ہے میرے پیارے رب آ کر رہنی ہے، آپ نے مقرر کر دی ہے، لیکن میرے پیارے رب معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب نہ دینا، اے اللہ آپ معاف کر دے تو آپ کا کرم، آپ پکڑ لے تو آپ کا عدل، آپ معاف کر دے تو آپ کا کرم، آپ کا جو ہے کرم، اور آپ پکڑ لے تو آپ کا عدل، لیکن میرے پیارے رب آپ سزا دے کر کیا کریں گے؟ اللہ، ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت کمزور، میرے پیارے رب بہت کمزور ہے۔ اللہ، ہمیں ایک چوٹی کاٹ لیتی ہے، ایک مچھر کاٹ لیتا ہے، ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہائے ہائے کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے پیارے رب آپ اسے عذاب نہ کیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ پورا مجمع آپ کی محبت میں آیا ہوا ہے، اللہ تمام توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، تمام آپ کا ہونے کے لیے تیار ہے، یہ نوجوان بھی اب آپ کے ہونے کے لیے تیار ہے۔ کہ اللہ، یہاں میں مچھر کاٹ جاتا ہے، ہم ہائے ہائے کرتے، قبر کے اندر بڑے بڑے اژدہے ہوگے، بڑے بڑے سانپ ہوگے، اللہ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اللہ آپ ہی آ جانا، آپ کے رسول کی محبت کام آ جائے گی میرے پیارے رب۔ اسی مجلس کی برکت سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارے والدین نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی، میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، ہمارے والدین نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی۔ اللہ، وہ خود جو ہے گیلے میں سوئے، ہمیں سوکھے میں سلایا، پھر بھی میرے پیارے رب ہم بڑے ہو کر ہم اپنے ماں باپ کو بولتے، پورا بھلا کہتے، ہمارے نوجوان کو دیکھتے ہیں ماں سے بحث کرتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے۔ ارے کیا پتا نوجوان، تیری ماں کی دعا ہے نا مجھے جنت تک لے جائے گی۔ اے اللہ، ہم نے ہماری ماں کو ستایا، وہ باپ ہمارے لیے بوڑھا ہو چکا، ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا، لیکن بچے کو جوان کرتا رہا، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، باپ خوشی خوشی اس کی شادی کرتا ہے، پھر بعد میں جو ہے بیوی آتی ہے، اب اپنے ماں باپ کو الگ کر دو، تو جو ہے نوجوان الگ کر دیتا ہے، بیٹا الگ کر دیتا ہے، امی میری بیوی منع کرتی ہے، ساتھ میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو جس میں خوش میں اس میں خوش، تیری جو ہے تیری خوشی، تیری رضامندی اس میں میری رضامندی۔
میرے پیارے رب ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا، ان کے درجات کو بلند کر دینا۔ یا اللہ انہوں نے ہمارے لیے رات دن بڑی قربانیاں دی ہیں میرے پیارے رب، میرے پیارے رب۔ یا اللہ ہم تمام نوجوانوں کو ماں باپ کا مطیع و فرمان بردار بنا۔ اللہ مجھے بھی اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا میرے پیارے رب۔ یا اللہ انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھا کر ٹھنڈی کے موسم کے اندر اسکول میں بھیجا، آپ کے پاس چپل نہیں۔ عید کے موقع پر لوگ کہتے ہیں آپ نے چپل کیوں نہیں لی، تو اس کو تھوڑی پتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے میں نے جو باپ کے پاس 50 روپے 60 روپے ہے، لیکن جو ہے آپ دل سے نہیں کہتا ہے میرے بیٹے کے اندر میرے پیسے خرچ۔ بیٹے کو جب دیکھتا ہے بیٹے کے جو ہے پاؤں میں چپل ہے تو باپ خوش ہو جاتا ہے، لیکن باپ کے سینے پر باپ کے اچھے کپڑے نہیں ہوتے میرے پیارے رب۔ انہوں نے ہمیں بڑی محبت سے بڑی محنت سے پالا ہے، ان کے اوپر تو رحم فرما، ان کی کروٹ کروٹ پر ان کی مدد فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، قدم قدم پر مدد فرما۔ یا اللہ اس مجلس کا فیض تا میں قیامت قائم فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم آئے اس مقصد کے جمع جو ہوا ہے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ جنہوں نے پروگرام رکھا یا اللہ ان کی عمر میں ان کی زندگی کے اندر ہماری پوری بستیوں کے اندر ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے، ان تمام کو معاف کر دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہاں پر آپس میں رہنے والوں کے اندر محبت پیدا فرما، مدنی ماحول پیدا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے دے گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے، تو اپنی شان کے مطابق دے دیجئے۔ یا اللہ ہم نے ہمارے اوقات کے مطابق مانگا ہے، تو اپنی شان کے مطابق دے دیجئے۔ یا اللہ ہماری کیا حیثیت، تو میرا رب، ہم تیرے بندے میرے پیارے رب، معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کر دے۔ یا اللہ ہم آج کے بعد آپ کا ہونا چاہتے ہیں، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے، طہارت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ جن کی جو نیک جائز تمنائیں پوری فرما، جن کی جو بھی پریشانی ان کی پریشانی کو دور فرما، مانگا عطا فرما، مانگنے سے دے گیا وہ بھی عطا فرما۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔